دنیا میں رہتے ہوئے انہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں، اور قیامت کے دن انہیں کوئی غم اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب فرائض عبادت مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جب کثرت نوافل پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ تو اللہ کا قرب انسان کو گویا کہ فرائض کی تکمیل کے بعد اور نوافل کی کثرت سے ملتا ہے، یعنی عبادت کثرت سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر، عبادت فرضیہ کی تکمیل کے بعد نوافل کی کثرت کے ساتھ، پھر اس کی شان اور عظمت یہ ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور اس کی رفعت یہ ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بظاہر اس کے ہاتھ ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے، لیکن اس کے اندر طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ بظاہر چلنے کے لیے اس کے پاؤں ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کی طاقت سے چلتا ہے۔ بولنے کے لیے زبان اس کی ہوتی ہے، مگر طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں سمجھا دوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی پھر جو بات کہتا ہے اللہ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس کو صوفیاء اور فقراء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ زبان بالسیف ہے، کہ اس بندے کی زبان ایک تلوار کی مانند ہے، جس پہ چل جاتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ تو وہ زبان میں سیف اور زبان میں اس وقت یہ تاثیر آ جاتی ہے جب وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جن کے جو بال ہیں بڑے پراگندہ، جن کے لباس میلے اور پھٹے، لیکن اگر وہ اللہ کے حضور کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ پھر اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس میں تاریخ بھری پڑی ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے، مدینے کے قریب ایک جگہ پہ آگ لگی، وہ آگ بجھ نہ سکی، تو آپ نے ایک ساتھی کو ایک چادر دے کر بھیجا، فرمایا اس آگ میں داخل ہو جا۔ جب وہ آگ کے قریب گیا تو وہ آگ بجھ گئی۔ فرمایا کرامات صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ چادر حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک کی تھی، حضرت فاروق اعظم پاک کی تھی۔ اسی طرح ایک صحابی نے اللہ کے حضور دعا کی، مالک بے نیاز میرے جسم کو کافروں سے محفوظ رکھنا، مسئلے سے محفوظ رکھنا، کیونکہ کافر جب کسی صحابی کو شہید کرتے تو اس کے جسم کا مسئلہ بھی کر دیتے۔ یعنی مسئلے سے مراد صرف اس کو شہید ہی نہیں کرتے، اس کے ناک بھی کاٹ دیتے، اس کا کان بھی کاٹ دیتے، اس کی آنکھیں بھی نکال دیتے، یعنی اس کے جسم کی تذلیل کرتے اور جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس قدر وہ اسلام دشمنی میں ہوتے۔ لیکن صحابی نے بارگاہ خدا میں عرض کی، مالک بے نیاز میرے جسم کو محفوظ رکھنا۔ جب اس کو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو مسلح کریں تو اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا، شہد کی مکھیوں نے ان کی حفاظت فرمائی، اور بہت ساری واقعات۔ یعنی کہ پھر اللہ اس کی زبان سے جو وہ بات کرتا ہے، اللہ اس کی کہی ہوئی بات کو پورا فرماتا ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ اللہ کوئی محتاج ہے یا اس کی بات پورا کرنے کا کوئی پابند ہے، یہ لوگوں کے سامنے اللہ اس بندے کی شان کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے میری عبادت کی ہے، مجھے راضی کیا ہے، تو پھر میں اللہ کس طرح اس کو عزت و مقام عطا فرما رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس سے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ 2-3 جگہ یہ بات آئی ہے صرف، کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہو کر اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک سود کے لیے فرمایا کہ جو سود کھائے، سودی معاملات، سود کا لین دین کرے، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یا یہاں فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میری کسی محبوب بندے سے دشمنی کرے، میری کسی دوست سے بغض رکھے، عداوت رکھے، فرمایا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ کا مطلب کیا کہ پھر اس کے پاس ذلت و رسوائی کے سوا بچتا کچھ نہیں۔ اور اولیاء سے جو بغض رکھتے ہیں، جو دشمنی رکھتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس طرح امام اہل سنت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننا کتنا ضروری ہے؟
ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جی ان کا ماننا کوئی ایمان کا حصہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ایمان کا تو حصہ نہیں. اب وہ پھر اگلی بات کرتے ہیں، وہ اگلی بات جب سن لیتے ہیں وہ اگلی بات کرتے پھر کہتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. تو اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت تھے، وہ ہم جیسے تو تھے نہیں. وہ تو علم کے سمندر تھے، علم کے بے پایا تھے. حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا آخری وقت آیا نا تو اجازت چاہیے کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک مسئلہ درپیش آیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا امجد علی اعظمی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. تو حاضر ہوئے اور جا کے مسئلہ عرض کر دیا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کی جو روح تھی وہ آپ کے پاؤں سے نکل چکی تھی، آپ کے قدموں سے آپ کی جان نکل چکی تھی. آپ نے فرمایا امجد علی صبح میری بیٹی آئی تھی میرے پاس، میں اس کو نہیں پہچان سکا تھا. اور فرماتے پہچانتا بھی کیوں؟ کیونکہ میں نے سب کچھ مدینے میں چھوڑ دیا ہے، میرا تو سب کچھ رسول اللہ. لیکن اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کی وہ تمام احادیث میرے دماغ میں ہیں جو رسول اللہ کی عزت پر دلالت کرتی ہیں. وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جب میری جان نکل رہی ہے، میرے آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے، لیکن حضور کی عزت کی بات آج بھی میرے دل و دماغ میں ہے، آج بھی میرے سامنے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننا ضروری ہے؟ کیونکہ آپ طریقت میں سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو عقیدت تھی وہ حضرت سرکار بغداد سے بہت اوپر تھی. ہم نے سوچا بھی نہیں، ہم سے 11ویں کی حد تک سوچتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے اور ان کے عبادات کے متعلق، سیرت کے متعلق، وہ اعلیٰ حضرت ہی نے لکھے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننا ضروری ہے. آپ نے فرمایا بھی بات سن، میں جو تو کہنا چاہتا میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یاد رکھو عموم کا انکار بندے کو خصوص کے انکار تک لے جائے گا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں تو ان کو عام سمجھے گا اور تو ان کا کرے گا انکار، اور یہ انکار تجھے نبیوں کے انکار تک لے جائے گا.